باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ پہلا مناظرہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کیا کہ جو بت بناتے تھے، اور حضرت ابراہیم سے بھی کہتے تھے کہ تم ان بتوں کو بازار میں بیچ کر آؤ۔ دوسرا مناظرہ حضرت ابراہیم کا ان لوگوں سے ہوا جو کہ اجرام سماوی یعنی ستارے، چاند اور سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو مشرکین تھے وہ مشرک تھے۔ مشرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک قرار دیتے تھے ان چیزوں کو خداوند کریم کا، یعنی وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ یہ خالق ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خالق نے ان کو خلق کیا، اب خلق کرنے کے بعد جو کہ کائنات کی تدبیر ہے وہ یہ کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خداوند کریم نے ان بتوں کو خلق کیا ہے، اب یہ بت کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کی پرستش کرتے تھے، ان کا بھی نظریہ یہ تھا کہ خداوند کریم ایک ہے جس نے ان سب کو خلق کیا، لیکن جب اس نے ان کو خلق کر دیا تو اب خلق کرنے کے بعد یہ ستارے ہیں جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر سورج ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یا یہ چاند ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یعنی وہ تدبیر کے مرحلے میں، مدبر کے مرحلے میں ان کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ اب یہ جو تدبیر ہے یعنی خدا کو چھوڑ کر، یعنی وہ کہتے تھے کہ مستقل ہیں، ان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بذات خود جو ہے وہ تدبیر کرتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ لیکن ایک اور جگہ پر بھی خداوند کریم نے ملائکہ کے بارے میں کہا کہ والمدبرات امرا، ان ملائکہ کی قسم جو خداوند کریم کے امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر تدبیر کرنے والے کا عقیدہ یا تدبیر کا عقیدہ رکھنا اور ان بتوں کے بارے میں یا ان اجرام سماوی کے بارے میں تدبیر کا عقیدہ رکھنا یا مدبریت کا عقیدہ رکھنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ ملائکہ تدبیر کرتے ہیں لیکن مستقلاً نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی تدبیر میں خدا کے محتاج ہیں، جبکہ یہاں پر عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ بت مستقلاً بذات کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ شرک والا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس کائنات کا مدبر فقط اور فقط خداوند کریم کی ذات گرامی ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا دوسرا مناظرہ خداوند کریم نے ذکر کیا۔ قبل اس کے کہ حضرت ابراہیم کا مناظرہ خداوند کریم ذکر کرے، اس سے پہلے کی آیت میں خداوند کریم نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو دکھا دیا۔ اب یہ ملکوت کیا ہے؟ یعنی گویا حضرت ابراہیم کو اس کائنات کی حقیقت سے متعارف کرا دیا کہ اس کائنات کا ایک ظاہر ہے جو ہم سب کو نظر آ رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے، پھر چاند نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے مثال کے طور پر، یا چاند ظاہر ہوتا ہے، اب یوں کہہ لیجئے، یا مثال کے طور پر ستارے آسمان میں ظاہر ہوتے ہیں، یا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام ایک چل رہا ہے، یہ ایک اس کائنات کی ظاہری صورتحال ہے۔ لیکن اس کائنات کی ایک باطنی صورتحال ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جڑی ہوئی ہے خداوند کریم کے وجود سے، کہ وہ خداوند کریم جو اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی خداوند کریم اپنے اس فیض کو ہٹا لے، اپنی اس تدبیر کو ہٹا لے تو یہ کائنات پوری دھرم برہم ہو جائے۔ وہ ایسا مدبر ہے کہ اس کے وجود یا اس کے تدبیر کی کائنات لحظہ بہ لحظہ محتاج ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک لحظہ ایسا آ جائے کہ جس میں کائنات اس کی تدبیر کی محتاج نہ ہو، ہر لحظے میں یہ پوری کی پوری کائنات اس کی تدبیر کی محتاج ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو جو ملکوت السماوات والارض دکھایا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کائنات کا جو باطن تھا وہ حضرت ابراہیم کو دکھا دیا تاکہ حضرت ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب حضرت ابراہیم پر رات چھا گئی تو حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، قال هذا ربی، اور کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے،
فلما افل قال لا احب الآفلین، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حضرت ابراہیم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو اس ستارے کے مدبر ہونے کے قائل ہو، تو اس کائنات کا مدبر وہ ہستی ہو سکتی ہے جو قیومیت رکھتی ہو، جس کو زوال نہ ہو، جو ہر لمحے موجود ہو، جس کا وجود وجود محض ہو، جس میں کوئی عدم نہ ہو۔ کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات اپنے تدبیر کرنے والے سے جدا ہو جائے، یعنی کوئی ایک لحظہ کوئی ایسا آ جائے کہ جس میں کائنات تو موجود ہو لیکن اس کی تدبیر کرنے والا موجود نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم نے سمجھانا چاہا کہ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ انی لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے خداوند کریم نے فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ جب حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھا، چمکتے دمکتے چاند کو دیکھا جو کہ چمک رہا تھا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ لئن لم يهدني ربی، اگر میرے پروردگار نے میری ہدایت نہ کی ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم نے سمجھایا کہ ہدایت ایک خداوند کریم کی طرف سے توفیق الہی ہے، ہدایت فقط خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، فقط خداوند کریم ہے جو انسان کی ہدایت کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے پروردگار نے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب سورج کو دیکھا حضرت ابراہیم نے جو کہ چمک دمک رہا تھا، قال هذا ربی، کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، هذا اکبر، یہ تو ان سب سے بڑا ہے، یعنی یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، لیکن جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو کہا کہ اے میری قوم، میں اس چیز سے بیزار ہوں کہ جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ یعنی تینوں مرحلوں پر حضرت ابراہیم نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو اجرام سماوی ہیں ان میں عدم پایا جاتا ہے، ان میں قیومیت نہیں پائی جاتی۔ خداوند کریم کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی عدم نہیں ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے حاضر ہے اور ہمیشہ سے حاضر رہے گا۔ جو ایسی ذات ہو وہ خدا کہے جانے کے لائق ہے، نہ کہ یہ ہستیاں، نہ کہ یہ اجرام سماوی جو کہ غروب ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم نے سمجھانا چاہا۔ اب یہاں پر جو تینوں مقام پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو کہ اللہ کی جانب سے نبی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا پروردگار ہے؟ حضرت ابراہیم کی جو بت شکن ہے، جو توحید پروردگار کو رائج کرنے والے ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ستارے کے بارے میں کہ یہ میرا پروردگار ہے، چاند کے بارے میں یہ میرا پروردگار ہے، سورج کے بارے میں یہ میرا پروردگار ہے؟ تو یہ جو اسلوب ہے حضرت ابراہیم کا، اس اسلوب کو جدل کہا جاتا ہے، کہ آپ سامنے والے کی ان باتوں کو دہرائیں کہ جن کو سامنے والا تسلیم کرتا ہے، جن کو آپ کا خصم، آپ کا طرف مقابل جن باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کو دہرانے کے بعد پھر اسی کے مبنا پر اس کی بات کو رد کیا جائے۔ اس کو جدل کہا جاتا ہے اور اسی کو حضرت ابراہیم نے استعمال کیا۔ البتہ روایت میں ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ جو استفہام ہے ھذا ربی، یہ استفہام ہے، یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، تو کسی بات کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سوالی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یہ میرا کام ہے، یعنی آپ منع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو انکار کو بسا اوقات سوالیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہی حضرت ابراہیم نے کہا کہ ھذا ربی، یعنی یہ انکار ہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، یعنی یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ میرا پروردگار ہو۔ بہرحال جو بھی تعبیر ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خوبصورت انداز میں اپنی اس قوم کے ساتھ مناظرہ کیا۔ یہ وہی قوم جو کہ اجرام سماوی کو پرستش کرتی تھی اور ان کے مدبر ہونے کی قائل تھی۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں
اپنا رخ تمام تر ذات اس ہستی کی طرف کرتا ہوں، یعنی اس ہستی کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا۔ یعنی جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم اس بات کی طرف اشارہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا مدبر یہ ہستیاں نہیں ہیں، یہ اجرام سماوی اس کائنات کی مدبر نہیں ہے۔ اصل مدبر کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، اور خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رازق بھی ہے، رب بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ موڑتا ہوں، میں اپنا سر تسلیم خم ہوتا ہوں اس ذات کے سامنے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، حنیفاً، اور جو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو رہا ہوں اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل صراط مستقیم پر رہتے ہوئے میں اس ذات کی طرف سرنگو ہوتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ وہ مناظرہ تھا جو حضرت ابراہیم کا اجرام سماوی کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ تھا، اور پھر اس کے بعد اگلا مناظرہ حضرت ابراہیم کا ایک اور نقل ہوا جو کہ انہی کی قوم کے بت پرستوں کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔